بریگیڈیئر کول دوپہر کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک کے بجائے 2 بریف کیس تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ مصروف تھا۔ مسٹر کول، اس سوسائٹی میں تمہارے رینک کے 3-4 اور آفیسر بھی رہتے ہیں، لیکن وہ چھٹی ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آخر تم ایسا کیا جاب کر رہے ہو؟ مسز کول نے معمول کی بات کہی۔ ڈارلنگ، اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ انٹیلیجنس والے میرے ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ کیسا رہا وہ لڑکا؟ کیا نام تھا اس کا؟ کھنہ؟ بریگیڈیئر کول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے تو معاف ہی رکھنا، تمہاری صاحبزادی اسے شادی کے لیے پسند کر چکی ہے اور خاصی سیز بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اسے ہم نے آج ڈنر پر بلایا ہے۔ انجینئر ہے اور برٹش بھی۔ بچی کا کیریئر بن جائے گا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے، مسز کول نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ اوہو، ایک تو تم ماں بیٹی مجھ پر ہر وقت کیوں شک کرتی رہتی ہو؟ بھائی میں وہ عادت چھوڑ چکا ہوں۔ اینی وے، اگر رادھیکا نے اسے پسند کر لیا ہے تو اسے قابو ہی رکھنا اور ادھر ادھر بھی اس کا تعارف نہ کرواتی پھرنا، بریگیڈیئر کول نے سنجیدگی سے کہا۔ مطمئن رہو، اس مرتبہ بیوی کو پریشان نہیں ہونے دوں گی، مسز کول نے کہا۔ پردیپ جان بوجھ کر 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچا تھا۔ معاف کیجیے، ایک فوجی گھرانے میں وقت پر نہ پہنچنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اس میں میرا قصور نہیں۔ پی سی او سے لندن اپنے پتا جی کو فون کرنے گیا تھا۔ واپسی پر ٹیکسی خراب ہو گئی، پھر ٹریفک جام ہو گئی۔ آئی ایم سوری، اس نے تینوں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے جے ہند کہہ کر ان کے جواب سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اوہ نو، بیٹا ایسی کیا بات ہے؟ یہاں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن بیٹا، اگر تم صرف فون کرنے گئے تھے تو اچھی بات نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تم نے یہ زحمت کیوں کی؟ مسز کول نے اسے بڑی شفیق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، پردیپ نے کہا اور رادھیکا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بریگیڈیئر کول نے اس سے انٹرویو شروع کر دیا۔ وہ اس سے بظاہر لا تعلقی کے انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن پردیپ جانتا تھا کہ وہ اسے پرکھ رہا ہے اور وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے 10-15 منٹ ہی میں بریگیڈیئر کول کو رادھیکا اور اس کی ماں کی طرح اپنے برطانوی شہریت کے حامل انجینئر ہونے کا قائل کر لیا تھا۔ ڈرنک لو گے؟ اچانک ہی مسز کول نے سوال داغا۔ क्षमा کیجیے، میں اس معاملے میں بڑا بیکورڈ ہوں، مجھے ڈرنک کی طرف سے معاف ہی رکھیے، اس نے کھسیانے سے لہجے میں کہا۔ ارے یہ تو تمہاری گریٹنس ہے، آئی لائک اٹ، مسز کول کے بجائے بریگیڈیئر کول نے جواب دیا۔ تھینک یو سر، پردیپ نے قدرے مطمئن ہو کر کہا۔ بریگیڈیئر کول اور اس کی بیوی جان بوجھ کر رادھیکا کو اس سے زیادہ گفتگو کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ مسز کول کچن اور بریگیڈیئر کول ٹی وی پر خبریں سننے کے بہانے سے جلدی ہی الگ ہو گئے، جبکہ رادھیکا اور پردیپ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میں نے آج تمہارے لیے خاص طور پر خود ڈنر تیار کیا ہے، ویٹر کو تو ایک طرح سے چھٹی ہی دے دی تھی، مسز کول نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ تھینک یو میڈم، پردیپ نے انتہائی مہذب انداز میں جواب دیا۔ ڈنر کا آغاز حسب توقع دونوں میاں بیوی نے وائن کے گلاسوں سے کیا۔ رادھیکا اور پردیپ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے اور رادھیکا نے ہی ڈنر ڈائننگ ٹیبل پر سجایا تھا۔ پردیپ نے کمال ہوشیاری سے گفتگو کا رخ آرمی یا پھر پاک بھارت متوقع جنگ کی طرف موڑا تھا۔ مجھے سیاست میں تو کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اخبارات کا مطالعہ ضرور کرتا ہوں۔ یہ آج کل جو آپ کی جنگی مشقوں براس ٹیک کا اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پردیپ نے بالآخر بریگیڈیئر کول کے سامنے دانا پھینک دیا۔ فوجی مسئلے کو ہمارے لوگوں نے خواہ مخواہ سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے، رادھیکا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بھی کیا ضرورت تھی، جس ملک کا جی ڈی پی اتنا شرمناک حد تک کم ہو، جہاں کے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو حالات کے سامنے گروی رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں ایسے بے تحاشا اخراجات کا کیا فائدہ۔ اتنا خرچ تو شاید برٹش آرمی نے بھی جنگی مشقوں پر نہیں کیا۔ پردیپ نے بات بڑھانے کے لیے بات کی۔ بھائی ہم دراصل اس سارے ٹنٹے ہی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، کول نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ کیا مطلب؟ رادھیکا نے حیرانگی سے پوچھا۔
یہ روز روز کی بک بک جھک جھک سے تو ایک بڑی اور آخری جنگ ہی بہتر ہے، بریگیڈیئر کول نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ واقعی میں سوچتا ہوں کہ آخر 71 میں اتنا اہم موقع کیوں کھو دیا۔ دونوں ملکوں میں سے ایک کو پردیپ کی بات بریگیڈیئر کول نے کاٹ دی۔ مائی بوائے، 71 میں ہم نے کچھ نہیں کیا، بس حادثاتی طور پر سب کچھ ہو گیا۔ وہ تو اندرا جی تھیں جنہوں نے اپنے پتے ہوشیاری سے کھیلے اور ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ جہاں تک ویسٹ فرنٹ کی بات ہے تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم مغربی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ یہاں وہ لوگ بالکل تیار تھے اور عین ممکن ہے کہ اگر ہم اس طرف جنگ جاری رکھتے تو پانسا ہی پلٹ جاتا۔ خیر بات کچھ بھی رہی ہو، میرے خیال سے اب یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے، پردیپ نے بیزاری سے کہا۔ ارے بھائی، ہم اس کی تیاریاں تو کر رہے ہیں، دیکھو شاید اگلے 1-2 ماہ میں ہم پاکستانیوں کے سارے دانت ہی نکال دیں، بریگیڈیئر کول نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اوہ یس، پردیپ نے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کول اس سے گھل مل گیا۔ پردیپ نے کمال ہوشیاری سے اسے وائن کے 2 ڈبل پیک کھانے سے پہلے چڑھا دیے تھے اور اب شاید اسے نشہ ہونے لگا تھا۔ رادھیکا اور اس کی ماں اس گفتگو سے خاصی بور دکھائی دے رہی تھیں، لیکن پردیپ اور بریگیڈیئر کول بڑی گرمجوشی سے اس میں حصہ لے رہے تھے۔ کول نے نشے کی حالت میں تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر پردیپ کے ان تمام خدشات کی تصدیق کر دی تھی جو پاکستان میں پائے جا رہے تھے۔ مختلف بھارتی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے حوالے دے دے کر پردیپ نے اس کے منہ سے بہت کچھ اگلوا لیا تھا۔ مسز کول تو اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تھی، جبکہ رادھیکا کے لیے یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اوکے ڈیڈ، آپ دونوں اپنی بحث جاری رکھیں۔ میری درخواست پر آج رات مسٹر پردیپ ہمارے مہمان رہیں گے۔ اگر صبح تک اس گفتگو کا کوئی نتیجہ نکل آئے تو مجھے ضرور بتا دیں، رادھیکا نے جلے کٹے لہجے میں کہا اور پیر ٹینچتی اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔